ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے علاوہ باقی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو کون کون سے ہیں؟ جیسے کہ عرس مبارک یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر ایمان وغیرہ وغیرہ۔ جناب والا، ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو مومن بھی ہے ان پر ایمان لانا لازم ہے۔ اب جیسے ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں آمنت باللہ، اب محض اللہ رب العزت پر ایمان لانا، صرف یہ کہیں کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور کوئی چیز اللہ کا نہیں مانوں گا، صرف ایمان لاؤں گا، تو یہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ پر ایمان لانا اور ضروری اور فرائض میں سے ہیں۔ جیسے اللہ کو واحد لا شریک ماننا، اللہ رب العزت کے اسماء و صفات، اللہ رب العزت کی بلا کیف ہونا، اللہ رب العزت کی بیچون و بیچگون ہونا، اللہ کا قادر ہونا، اللہ رب العزت کا عالم ہونا، اللہ رب العزت کا سامع ہونا، مطلب اللہ رب العزت کی ذات میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ضروری ہے کہ جس پر ایمان لائے۔ وَمَلَائِكَتِهِ، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایک بندہ کہے کہ میں صرف اللہ کے ملائکہ کو مانتا ہوں، اچھا ان کو کہیں گے آپ جبریل علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ وہ کہیں میں جبریل کو نہیں مانتا، تو اللہ کے ملائکہ کو نہیں مانا۔ اچھا، ملائکہ میں سے کچھ ایسے ملائکہ ہیں کہ جو مقرر ہے ایک خاص چیزوں پر، مثلا حفظہ ملائکہ ہے، کرام الکاتبین ہے، حملۃ العرش ہے، ان کی ان پوزیشنوں پر بھی ایمان لانا جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی لوازمات۔ وہ کتبی ہی، کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اچھا، اللہ کی کتاب پر کیسے ایمان لانا؟ صرف کہیں میں یہ کتاب کو مانتا ہوں؟ نہیں، اس کتاب کی جتنی بھی مندرجات ہیں اس کو ماننے پڑتے ہیں، یہ بھی فرائض میں سے ہی ہے۔ وہ رسولی، اللہ کی رسولوں پر ایمان لانا، تو اللہ کے رسولوں پر، سارے رسولوں پر ایمان لائیں، لیکن ان رسولوں کی حرمت، ان رسولوں کی تقدس، ان رسولوں کا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی ذات گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو جو اللہ کریم نے علم عنایت فرمایا، اس سے انکار کرنا یہ بھی نبوت ہی سے انکار ہوئی، اسی لیے ان کی مندرجات میں بہت زیادہ ہے۔ اچھا، والیوم الآخر، قیامت والے دن۔ اچھا، قیامت والے دن میں میزان ہے، اب یہاں پر تذکرہ تو نہیں ہے، حساب کتاب ہے، جہنم ہے، جنت ہے، وہاں پر حور ہے، وہاں پر غلمان ہے، وہاں پر نہر ہے، ان ساری چیزوں پر بھی ایمان لانا فرائض میں سے، یہ بھی لوازمات میں سے۔ اچھا، ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اور کن چیزوں پر لازم ہے، بتایا گیا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، یہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات پر ایمان۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا لازم ہے، جیسے کلمہ طیبہ، ایمان مجمل میں نہیں مذکور، یہ کلمہ طیبہ پڑھیں آپ۔ ایمان مجمل میں نہیں مذکور کہ آپ نماز کا کوئی تذکرہ وہاں پر نہیں ہے، لیکن نماز ماننا بھی یہ فرائض میں سے۔ روزے کا کوئی تذکرہ وہاں پر نہیں ہے، لیکن روزہ بھی فرائض میں شامل ہے، اس پر بھی ایمان لانا لازم ہے۔ زکوٰۃ پر بھی ایمان لانا لازم ہے، حج پر بھی ایمان لانا لازم ہے۔ اسی طرح اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی عزت و عظمت، ان کو بھی ماننا فرائض میں سے ہے، میرے آقا کے علم کو بھی ماننا فرائض میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ عرس منانا یا پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی علم غیب کی ماننے یا نہ ماننا، کیا یہ فرائض میں ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں ایک فارمولہ آپ سماعت فرمائیں۔ فارمولہ یہ ہے کہ ضروریاتی دین پر ایمان لانا فرائض میں سے ہے، اور ضروریاتی دین سے انکار کرنا یہ ایمان سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ ضروریات دین کیا ہے؟ ہر جائز چیز کو جائز کہنا اور ناجائز چیز کو ناجائز کہنا ضروریات دین میں سے ہے۔ آپ کہیں گے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے، جیسے کہ عرس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، تو اس میں کیسے جج کروں کہ جائز اور متفق علیہ جائز چیز کو جائز سمجھنا، متفق علیہ چیز کو ناجائز سمجھنا۔ آپ کہیں گے کہ ساری چیزوں میں تو سب کا اتفاق نہیں ہے، میری اور آپ کے اتفاق سے کچھ بنتا نہیں ہے، ائمہ مجتہدین کے اتفاق کا۔
مثلا میں ایک مثال سے واضح کر دوں، ائمہ مجتہدین میں سے کسی امام نے بھی ابن تیمیہ سے پہلے، عبد الوہاب نجدی سے پہلے کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی روضہ مقدسہ کی نیت کر کے وہاں پر جانا شرک ہے یا پھر بدعت ہے یا پھر ناجائز ہے۔ کسی امام نے اس قول کو نہیں کیا۔ پہلا یہ قول کرنے والا کون تھا؟ ابن تیمیہ یا پھر محمد ابن عبد الوہاب نجدی، ان دونوں نے کیا۔ اس سے پہلے کسی بھی فرقے والوں نے، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، کسی بھی مسلک والے نے یہ عقیدہ نہیں رکھا تھا کہ حضور کی زیارت کی نیت کر کے وہاں جانا بدعت ہے، ناجائز ہے یا حرام ہے یا کچھ یا کچھ یا کچھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ متفق علیہ حلال کام تھا۔ تو متفق علیہ حلال کام کو اگر کوئی حرام کہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ تو متفق علیہ حلال چیزوں کو حلال جاننا یہ بھی فرائض میں سے ہے، متفق علیہ حرام چیزوں کو حرام جاننا یہ بھی فرائض میں سے شامل ہے۔ آپ نے سوال پوچھا کہ عرس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا عرس بھی فرائض میں ہے؟ قطعاً فرائض میں نہیں ہے، لیکن جو شریعت کی اصولوں کے مطابق عرس منائے جائے وہ عرس مستحب ہے، نیک کام ہے، کیونکہ تذکرہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کا۔ عرس میں کیا ہوتا ہے؟ ختم قرآن پاک ہوتا ہے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر و اذکار، اس کے علاوہ پھر نعت خوانی ہوتی ہے، اس کے علاوہ پھر لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ ہے عرس جو شریعتی مطہرہ کے اصولوں کے تحت کی جائے۔ تو جو کام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصولوں کے مطابق، ڈول ڈماکے وغیرہ، یہ الگ بات، اسے ہم عرس نہیں کرتے۔ ہم عرس اسی کہتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پاسداری کی جائے۔ تو ایک عمل ایسا ہو جس میں اللہ اور اس کی رسول کے پاسداری ہوتی ہو تو وہ عمل ہے مستحب۔ اب اسی مستحب عمل کو اگر کوئی ناجائز کہیں تو پھر آپ اس فارمولے کی طرف آئیں کہ ہر جائز چیز کو جائز سمجھنا یہ بھی فرائض میں سے ہے اور ہر ناجائز چیز کو ناجائز سمجھنا یہ بھی فرائض کے جملے میں سے ہے۔